ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے سورۃ التوبہ کی موقع اور مہینے کی مناسبت سے آیت پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح کیا کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو وجود بخشا اسی دن سال بنایا، اور سال میں 12 مہینے، اور 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے عزت والے ہیں۔ ان حرمت والے عزت والے احترام کے مہینوں میں اللہ نے فرمایا تم ظلم نہ کرو۔ دوستو، ہم نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں یہ بات رکھی تھی کہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوش بختی ہے، نیک بختی ہے کہ ہمارا سال بھی جو جس مہینے پہ ختم ہوتا ہے یعنی ذی الحجہ، وہ بھی محترم ہے، حرمت والا ہے، اور سال کی ابتدا جس مہینے محرم سے ہوتی ہے وہ بھی حرمت والا محترم مہینہ ہے۔ گویا کہ ایمان والوں کا پورا دن سال کا بابرکت ہے، سعادت بخش ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی مہینے میں کسی دن کسی تاریخ کو کوئی برا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو وہ دن مہینے کی نحوست سے نہیں بلکہ انسان کے خود بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے بدعمالیوں کے نحوست سے وہ پریشانی، وہ مصیبت اس کے اوپر اللہ مسلط کرتا ہے، ورنہ کسی مہینے اور دن کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ محرم۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں، کچھ فضیلتیں ہم نے پچھلے خطبے کو بیان کی تھی
کہ پہلے فضیلت اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا مہینہ قرار دیا، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں، تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ یہ وہ تاریخ ہے محرم کی، 10 محرم، جس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان والوں کو نجات دیا، فرعون اور اس کی قوم کو ڈبا دیا۔ فصامہ، تو موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا، فصامہ بموسیٰ شکراً، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے یہودیو، تم سے زیادہ حق ہم رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے روزہ بھی رکھا اور صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کی تاکید بھی کی ہے۔ تو یہ مہینہ شکرانے کا ہے۔ اور پھر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ نعمتوں کی بارش کے دروازے کھول دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عذاب دے گا اور قیامت کے دن بھی سخت عذاب کے اندر ملوث کرے گا۔ تو یہ شکرانے کا مہینہ ہے۔ نمبر 3، یہ روزے کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا افضل الصیام بعد رمضان، اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ کس مہینے میں ہے، کس دن کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر اللہ المحرم، محرم کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ہے، اور اس روزے کو آپ نے پوری زندگی رکھا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے پچھلے خطبے کو بیان کی تھی کہ محرم کے مہینے کی فضیلت ان چیزوں سے ثابت ہوتی ہے جو قرآن و حدیث ہم کو بتا رہا ہے۔ اور چوتھی چیز، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ یہ شروع کب سے ہوا؟ یہ 17 ہجری میں شروع ہوا۔ اس کے پہلے جو تاریخ دیکھی جاتی ہے، کسی بڑے آدمی کی پیدائش سے سال کی ابتدا، کسی کی موت سے سال کی ابتدا، یا کہ کوئی بڑا واقعہ حادثہ ہو جائے تو اس کے سال کی ابتدا، ایسے ہی چلتے چلا آ رہا تھا۔ اور یہ جو ہم سن دیکھ رہے ہیں 2021، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے چلتا آ رہا۔ یہ ساری تاریخیں تھیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام نے کہا اب ہمارا معاملہ دنیا میں پھیل رہا ہے، اب ہمیں تاریخ اور سال مہینہ لکھنا پڑے گا اپنی حساب کتاب میں۔ یہ سن لے سکتے تھے لیکن نہیں، مشورہ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کو بلا کر۔ صحابہ اکرام نے غور و فکر کی، اگر ہم نبی کے پیدائش سے سال کی ابتدا کرتے ہیں تو عیسائیوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے غور کرتے کرتے صحابہ نے کہا، خاص طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اے امیر المؤمنین، ہم اپنے سال کی ابتدا ہجرت سے کریں گے، جس مہینے سے اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی۔ ذی الحجہ میں جب مدینۃ المنورہ سے لوگ حج کرنے آئے جو مسلمان ہوئے تھے چند،
تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رات کے اندھیروں میں میٹنگ ہوئی اور بیعت ہوئی منا کے مقام پر، اور پھر وہیں پر ان لوگوں نے دعوت دی کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ آئیے، ہم آپ کی حفاظت اور جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے جان کی، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں اسی بات پر بیعت ہوئی ہے، نیت کر لی گئی، وہاں پہ نیت کی گئی ذی الحجہ میں، اور آدھے سے زیادہ مہینہ گزر گیا تھا، آدھا مہینہ۔ اس مہینے کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ محرم الحرام کا تھا، اس لیے صحابہ اکرام نے کہا امیر المؤمنین، کیونکہ جب صحابہ اکرام آئے وہاں سے اکا دکا 3 5 7 اس طریقے سے اب نیت کیے تھے، اور پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس تاریخ کو سامنے رکھ کر مشورہ دیا کہ محرم ہجرت سے ہمارے سال کی ابتدا ہونا چاہیے، سارے صحابہ اتفاق کر لیے۔ غور کرنے کا مقام ہے کیوں صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے ہو؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے بھی ہو سکتا تھا، یا کہ غزوہ بدر کی تاریخ لی جا سکتی تھی، یا اور کوئی حجۃ الوداع سے لیا جا سکتا تھا، یا فتح مکہ سے اپنے سال کی ابتدا کر سکتے تھے، لیکن ہجرت سے کیوں؟ کیونکہ جب ہجرت شروع ہوئی تو دنیا کے اندر مسلمانوں کا وہ پہلا ملک بن رہا ہے، اور ہجرت سے ہی مسلمانوں کو عزت ملی، مسلمانوں کو مقام ملا، اسلام بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا، اور دعوت و تبلیغ بڑی آسان طریقے سے کرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فتوحات کا سلسلہ جاری کر دیا، یہاں تک کہ تھوڑے عرصے میں مسلمان دنیا کے جو سپر پاور ممالک تھے ان لوگوں سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ فائدہ ہوا دوستو، مقصد یہ تھا جو سال کی ابتدا ہجرت سے کیے، پہلا مہینہ قرار دیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان جب سال کا پہلا مہینہ آئے گا تو اس تاریخ کو یاد کریں گے، جب تاریخ یاد کریں گے تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ، ایک شوق، ایک قوت پیدا ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس اسلام کے لیے، ایمان کے لیے وہ اپنے ملک کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اپنی جائیداد کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنے رشتہ دار عزیز و قریب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اسلام سے اپنے آپ کو کبھی آزاد نہیں کریں گے، مضبوطی سے جمے رہیں گے، ساری چیزیں قربان کر دیں گے اسلام کے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ لیکن افسوس ہے دوستو، آج تاریخ تو چھوڑو، اکثر لوگ چاہے وہ مسجد کے، مدرسے کے، بڑے بڑے سوسائٹی کے ذمہ دار ہوں، الا ماشاءاللہ پوچھ لو اسلامی سال کے 12 مہینے کون کون سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں 1-2 ملک ہوں گے جس میں اسلامی مہینوں، قمری مہینے سے تاریخ لی جاتی ہے، ورنہ سب یہ جس کو صحابہ نے چھوڑ دیا تھا اسی مہینے سے۔ کتنی بے حسی ہے، کتنی دین سے دوری ہے، کیسے لاپرواہ ہم ہو گئے ہیں۔ آج ہم کو صرف رمضان کے مہینے وہ بھی پوچھ لیتے دکھا نہیں دکھا، عید بقرعید سوچو، جتنی بھی عبادتیں ہیں ہم جو کرتے ہیں، رمضان کا روزہ چاند سے کرتے ہیں، حج چاند سے کرتے ہیں، طلاق چاند کی تاریخ، عورتوں کے جو خصوصی ایام ہوتے ہیں حیض نفاس کے، اس میں بھی چاند کی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ پہ چاند تاریخ۔
لیکن آج ہم اپنے حساب کتاب کو کبھی چاند کی تاریخ سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دین سے دوری نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستو؟ یہ سال کی ابتدا اس بات کی دعوت دیتا ہے اور قرآن و حدیث کی طرف۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ سے سوال کیا جاتا ہے نبی چاند کے بارے میں، کیا فائدہ ہے اس سے؟ یسألونک عن الأہلہ، سوال ہو رہا ہے آپ سے اہلہ چاند کے بارے میں۔ اور چاند کی دعا، چاند کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ مہینہ سال شروع ہوتا نہیں، کچھ لوگ نیا سال مبارک حدیث ہے، موضوع من گھڑت روایت ہے جو بہت سے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، کوئی اس کی اوقات نہیں حدیث کی، ضعیف اور جھوٹی ضعیف روایت نبی کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، چاہیے اپنا ٹھکانہ وہ دوزخ بنا لے۔ جانے انجانے میں گناہ کر رہے ہیں ہم۔ ہر مہینے کا جب چاند دکھتا ہے، ہر مہینہ جب شروع ہوتا ہے عربی کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا پڑھو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت بالاسلام ربی و ربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو، اس مہینے کو ہمارے لیے امن و امان والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ اے چاند تیرے اندر نہ نحوست ہے نہ برکت ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ کہاں یہ چیزیں یاد ہیں دوست؟ ہر مہینے کا چاند دکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا یہ پڑھو۔ سال گزر جاتا ہے لیکن کبھی نوبت نہیں آتی کہ اس کو پڑھے، سنت پر عمل کریں دوستو۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ سوال ہوتا ہے یسألونک عن الأہلہ، اے نبی چاند کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیے لوگوں کے وقت کے لیے ہے۔ کب حج کرنا ہے اور کب تمہارے معاملات جو ہیں، حساب کتاب جو ہیں، وقت دن تاریخ یہ چاند کا لے لو تم۔ اس لیے اللہ نے آج اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا مقصد جو چاند کا تھا ہم نے بھلا دیا۔ اپنی پیدائش کا جب مقصد بھول سکتے ہیں تو چاند کے کیوں نہیں بھول سکتے؟ دین سے کتنی دوری اور کتنی لاپرواہی ہے دوستو۔ تو خیر اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کی ابتدا اس مہینے سے ہوتی ہے، محرم الحرام سے، حرمت والے، عزت والے، ادب احترام والے مہینے سے۔ یہ 4 فضیلتیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں لوگوں میں مشہور ہے، نحوست کا مہینہ، بے برکتی کا مہینہ، نوحہ کا مہینہ، تعزیہ کا مہینہ، اور نہ جانے کیسی چیزیں اس مہینے کے بارے میں لوگوں میں مشہور۔ فضیلتیں تو آج نہیں معلوم ہم کے، لیکن جو شرکیہ عقائد ہے، جو قصے کہانیاں رسم و رواج مشہور ہے، آج ہمارے زبان میں، ہمارے گھروں میں ایک ایک بچہ اس سے واقف ہے، اور ہم یہ عمر کے ہو گئے، ہم کو فضیلت کا علم نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ یہ جو سوگ کا مہینہ ہے، نوحہ کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، بے برکتی کا مہینہ جو کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے اس مہینے کے 10 تاریخ تک 10 دن یعنی اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہونا، نہیں تو اولاد بے وقوف نالائق ہولی شولی پیدا ہوگی۔ یہ ایک عقیدہ ہی، بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ ہیں کہ چپل بھی اس مہینے میں نہیں پہنتے، جیسے ایپا والے ہیں، کچھ دن تک وہ بھی نہیں، ننگے پیر، یہاں بھی وہ کالے کپڑے اور یہاں بھی کالے کپڑے، یعنی اس طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں کہ ماتم کا دن ہے، رنج و غم کا دن ہے۔ اور اسی طریقے سے شادی بیاہ بھی، کوئی اچھا کام بھی کرنا گوارا، اس میں کامیابی نہیں ملے گی، اس میں فائدہ نہیں ملے گا۔
کیا یہ چیزیں صحیح ہے؟ یہ چیزیں جو کی جا رہی ہیں یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے دوستو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کی ہمت کیسے ہوئی، آپ کی جرأت کیسے ہوئی، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شہد اپنے لیے حرام کر لیا تھا، صرف اپنے اوپر، سب کے لیے نہیں۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بہنا اس میں شادی نہیں کریں گے، بیوی سے نہیں ملیں گے، یہ نہیں وہ نہیں۔ کیوں؟ ایک وجہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس میں، اس لیے یہ ساری چیزیں گڑھی گئی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفات کے تقریباً 50 سال بعد ہوئی، اور ہر شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکمل کر دیا، پورا کر دیا، اور اس سے راضی بھی ہوا۔ اسلام کے اندر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایک ذرہ کے برابر اس میں ڈالا جائے یا نکالا جائے، گنجائش نہیں۔ اللہ نے پسند کیا اور نعمت کہا۔ اگر آپ کو اللہ کا بنایا ہوا دین پسند ہے تو یہ محرم کا مہینہ اللہ نے حرمت والا، ادب والا، احترام والا، تعظیم والا بنایا، یہ مہینہ بھی پسند ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ نے پسند کیا اس مہینے کو، شہر اللہ المحرم، اگر اس میں بدعقیدگی لاتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام، اللہ کے بنائے ہوئے دستور، اللہ کے نازل کردہ شریعت آپ کو پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے تو آپ اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن سورہ محمد رب العالمین نے فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، کرہوا ما انزل اللہ، اگر کوئی شخص اس کو ناپسند کرتا ہے تو ما فاحبط اللہ اعمالہم، تو اس کی نیکیاں اللہ برباد کر دیتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہ جاتے دوستو۔ اس لیے اللہ نے پسند کیا ہے اس مہینے کو، یہ اللہ کی طرف نسبت ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب اس کو کوئی منحوس بے برکتی گویا وہ ناپسند کر رہا ہے، اور ناپسند کرنے والے کو سورہ محمد آیت نمبر 9 اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کی قسم اس کی ساری نیکیاں زندگی بھر کی برباد، وہ اسلام سے خارج ہو جا رہا ہے، مومن نہیں رہ جاتا، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے دوستو۔ اسی طریقے سے نوحہ، ماتم، گری اوزاری، یہ کیا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، شریعت مکمل ہو گئی ہے 50 سال پہلے۔ کیا جب شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، قانون آ رہا تھا، وحی کا نزول ہو رہا تھا، تو اس وقت کیا شہادت نہیں ہوئی؟ کوئی مرا نہیں؟ ذرا تاریخ دیکھو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیسا ہوا، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، دشمنوں نے باندھ رکھا ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بعد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گزرتے ہیں، یہ خاندان اللہ کے نبی ذرا دیکھیے تو کچھ اختیار نہیں تھا، تھوڑی تعداد میں تھے، کمزور تھے، نبی کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، درد بھری آواز میں کہا صبر کرو اے آل یاسر، اللہ کی قسم میدان محشر قائم ہوگا، سب ایک ایک کر کے الگ الگ اکیلے اکیلے جنت میں جاؤ گے، لیکن اس مصیبت پر جو کفار تم کو دے رہے ہیں، اس ظلم کو تم برداشت کر رہے ہو، صبر کر رہے ہو، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پورے خاندان کو حکم دے گا ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔
نالائق ابو جہل نیزہ نکالا شرمگاہ پہ مار دیا۔ یہ شہادت لوگوں کو یاد نہیں، کسی کو تاریخ بھی نہیں یاد ہوگا، مہینہ نہیں، کیوں ماتم نہیں کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی کے پیارے چچا، جس چچا کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قوت دی تھی، اسلام کو شرف بخشا تھا، اسلام کو بلندی دی تھی، وہ چچا شہید ہوتا ہے اور لاش پڑی ہوئی ہے، ان کی بہن آنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کہتے ہیں ذرا ہماری پھوپھی کو روک لو، کہیں ایسا نہ ہو اپنے بھائی کی لاش کی حالت دیکھ لے، ناک کاٹ دی گئی ہے، کان کاٹ دیا گیا ہے، ہونٹ کاٹ دیا گیا ہے، سینہ چیر دیا گیا ہے، کلیجہ نکالا گیا ہے، لاش کی یہ حالت ہے، دیکھ نہیں سکیں گی، روک لو۔ پھوپھی نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ جانتے ہم کو پتہ نہیں، ہم صبر کریں گے۔ ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام شہادت کا مقام دیا۔ کسی کو تاریخ یاد ہے نبی کو اتنی تکلیف، اتنی تکلیف، اتنی تکلیف، نیزہ مارنے والا وحشی بن حرب آتا ہے اسلام قبول کرنے، اسلام قبول کر لیتا، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وحشی اب کبھی میری نگاہوں کے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جب تم میری نگاہوں کے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف اتنا، رنج اتنا، غم اتنا، کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی کہہ دو ایمان والے اللہ پر توکل کرتے، یہ جو مصیبت آئی ہے، آپ کا چچا شہید ہوا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، یہ تو اللہ نے پہلے ہی مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ آیت نازل ہوتے ہی آدھے زیادہ غم ختم ہو گیا، لیکن تاریخیات کوئی ماتم، کوئی نوحہ، کبھی دکان بند، کبھی بازار بند، کبھی عورتوں نے سر کھول کر چھاتی پیٹتے ہوئے باہر نکلے، کوئی کھانا کھلایا نہیں۔ نبی کے زمانے میں کئی سال، وہ سال، وہ تاریخ، وہ مہینہ آئے، کبھی اس کے نام پہ خطبہ بھی نہیں ہوا۔ اور اسی طریقے سے غزوہ موتا، جنگ موتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سے، عبداللہ بن رواحہ شہید، آپ کا منہ بولا پیارا لاڈلا بیٹا زید بن حارثہ شہید ہوتے ہیں۔ شہادت وہاں ہو رہی ہے، مہینوں کا سفر ہے، آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر روتے ہوئے لوگوں کو بتا رہے اب فلاں شہید ہوئے، فلاں شہید ہوئے، فلاں شہید ہوئے۔ آپ نے گھر والوں کو کہا ہمارے بھائی جعفر شہید ہوئے، ان کے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، سوگ میں ہیں، وہ کھانا نہیں پکا سکتے، اس لیے تم کھانا بنا کر ان کے گھر کو پہنچاؤ، ان کے بچوں کو کھلاؤ۔ 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اللہ کی قسم کئی سال آئے، وہ تاریخ و مہینہ، لیکن کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتم نہیں کیا، کبھی بھی نوحہ، کبھی بھی ذکر نہیں ہوا۔ خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے، لوگ کہتے ہیں طبعی موت سے، نہیں دوستو، جو آپ کو ایک یہودیہ عورت نے زہر بکری کے گوشت میں ڈال کر کھلایا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بیماری میں وفات پائے ہیں، کہتے ہیں اے عائشہ وہ زہر جو کھلایا گیا تھا ایسا لگ رہا ہے ہمارے جسم کے بدن کے ایک ایک رگ کو کاٹتے جا رہا ہے، جیسے چھری سے ایک ایک نس کو کاٹو۔ تڑپتے تھے اللہ کے نبی تکلیف سے، اور کہتے تھے وہ زہر اثر کر رہا ہے ہمارے جسم کے ایک ایک رگ کو، شہادت کی موت ہو رہی ہے۔ لیکن بتاؤ، آپ کے ازواج مطہرات تھی، آپ کے اصحاب تھے، کبھی بھی وہ دن منایا؟ جبکہ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کی قسم پوری زندگی میں ہمارے اس سے زیادہ تکلیف کا دن، سیاہ دن، رنجیدہ دن کوئی گزرا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ماتم سال میں منایا، نوحہ نہیں، کھانا کھلایا
نہیں، گریہ اوزاری نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ صحابہ نبی کے وفادار نہیں تھے، وفا شعار نہیں تھے، محبت نہیں تھی؟ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا جو شخص تکلیف پر، مرنے پر، شہادت پر اس طریقے سے گلے پھاڑ کر روتا ہے، نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، چہرے کو نوچتا ہے، کپڑے کو پھاڑتا ہے، تلواروں سے اپنے جسم کو کاٹتا ہے، بخاری کی روایت لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نبی ختم کر دینا ایسے شخص سے رشتہ جو شخص تکلیف کے وقت، موت کے وقت، پریشانی کے وقت، غم کے وقت اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو نوچے، کپڑے کو پھاڑے اور زور زور چیخے زمانے جاہلیت کی طرح۔ نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اس سے ہمارا کوئی واسطہ، نبی جس سے تعلق ختم کر دے اس کا تعلق اللہ سے ختم ہو جاتا ہے، شریعت سے ختم ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ صحابہ کو معلوم تھا، اسی لیے لاکھ محبت ہونے کے باوجود کبھی بھی یہ کام انجام نہیں دیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کبھی ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پہلے محرم کی تاریخ کو وفات پاتے ہیں، کئی دن تکلیف میں رہ کر۔ کسی کو تاریخ یاد، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی نوحہ کرتا ہے۔ حسین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کے داماد، دو بیٹیوں کے شوہر، اور نبی نے فرمایا تھا اگر مجھے اور بیٹی اللہ دیتا تو ان کی نکاح میں دے دیتا۔ یہ مقام بار بار نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، ان کے سرمانے سے آسمان پر فرشتے آیا کرتے تھے، مقام مرتبہ یہ تھا۔ اللہ کی قسم 40 دن تک ان کے گھر میں ان کو قید کر دیا تھا، نبی کے مسجد میں 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکے۔ مومنوں کے لیے جو باوڑی، جو پانی کا کنواں خرید کر ذاتی پیسے سے وقف کیا تھا، اس سے ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے 40 دن۔ اور پھر کس طریقے سے دردناک انداز میں آپ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ 3 دن تک لاش مبارک ویسی پڑی ہوئی تھی، کوئی قریب تک نہیں گیا۔ یہ چیزیں لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ کیوں ماتم نہیں، کیوں نوحہ نہیں، کیوں اس کا ذکر نہیں، کیوں اس کا بیان نہیں، کیوں اس کا تذکرہ نہیں؟ کیا یہ نبی کے محبوب نہیں تھے؟ نبی کے بیٹیوں کے یہ شوہر نہیں تھے؟ نبی نے جنت کے اندر ان کو بشارت نہیں دی تھی؟ ساری چیزیں تھی، لیکن پھر کیوں نہیں صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں؟ سوال اٹھتا ہے دوستو۔ تو خیر صحابہ اکرام جانتے تھے، ایمان والے جانتے تھے یہ چیز ایسی ہے۔ تاریخ بہت بڑی ہے، شاید بیان کرنے لگو تو یہ اسلام کے دشمنوں کا ہے۔ یہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں، جو نبی کے خاندان کے دشمن تھے، نبی کے پیاروں کے دشمن تھے، نبی کے اپنوں کے دشمن تھے، جنہوں نے قسم کھا لی تھی اس خاندان کو مٹا لیں گے۔ اور کب قسم کھائی تھی؟ جب غزوہ خیبر ہوئی، جو سب سے اچھی بستی، زرخیز زمین تھی، قلعے تھے، مال و دولت والے تھے، وہاں جب اللہ تعالیٰ نے فتح دی صحابہ اکرام کو، تو اس کے بعد سے دیکھ لیا اب لڑ کر ایمان والوں سے ہم کبھی جیت سکتے نہیں۔ وہیں سے عبداللہ بن سبا پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص عبداللہ بن سبا جو ہے ظاہر میں مسلمان ہو جاتا ہے، وہاں سے 2 گروہ میں مسلمان بٹ جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کے خاندان کو یہ ختم کرنا چاہتے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاندان یہاں۔ تو یہ خوشی میں نہیں کرتے ماتم، یہ غمی میں،
محبت میں بلکہ غمی میں کہ آج ہمارا مشن پورا ہو گیا ہے، اس خوشی میں۔ اور اسی لیے یہ دن 10 محرم کے گزر جانے کے 40 دن کے بعد دیکھیے وہ لوگ کیا اور جشن منایا کرتے ہیں۔ بڑی لمبی تاریخ ہے دوستو، تھوڑے منٹوں میں یہ بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب کوفی لوگ ہیں، رافضی لوگ ہیں، شیعہ لوگ ہیں۔ کیوں دوسرے شہداء کو یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، اس کو شہرت کیوں دی گئی؟ جبکہ وہ شہید ہوئے تو اللہ کی قسم 1-2 سال تک کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ 61 ہجری میں شہادت ہوتی ہے، 63 ہجری میں 63 میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خطبے میں ذکر کرتے ہیں، ایک مرتبہ۔ پھر اس کے بعد 66 ہجری میں یعنی 66 ہجری میں مختار ثقفی جو اتنا بڑا بدبخت کمینہ تھا، نالائق تھا، وہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے اور تخت حاصل کرنے کے لیے ان کی شہادت کا تذکرہ بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہم انتقام لیں گے۔ اور وہی بدبخت ایک دن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے، مسلمان اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان کے شہادت کا جو تذکرہ بیان کیا جاتا ہے، ایک رافضی شخص ابو مخنف ہے، یہ بدبخت 100 سال کے بعد ایک کتاب لکھتا ہے افسانوی ناولانہ انداز میں، جس طریقے سے آج سیریل ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اس انداز میں یہ بدبخت تاریخ لکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جتنی تاریخ ہے آج نقل کی جاتی ہیں، تاریخ طبری نے ہو بہو وہ بلا تحقیق کے نقل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد خاص کر کے اردو کے اندر جتنی ہے وہیں سے تاریخیں نقل کی جاتی ہیں، علماء مؤرخین مقررین وہی چیز بیان کرتے چلے جاتے، جبکہ سب بیکار ہے۔ اور پھر اس کے بعد 353 ہجری میں معز الدولہ جو ایک رافضی بدبخت اسلام کا دشمن تھا، وہ حکومت کی طاقت، اقتدار کی طاقت کو سامنے رکھ کر وہ اعلان کرتا آج ساری دکانیں بند ہوگی، خرید فروخت نہیں ہوگا، ساری عورتیں بال کھول کر اور اپنے سینے کو پیٹتے ہوئے بازار میں نوحہ کرتے ہوئے دعوتیں ہوئی، شربت پلائے گئے، اشعار پڑھے گئے۔ یہ کالی تاریخ ہے اس تعزیہ کی اور اس ماتم کی، جس کو شیعوں نے شروع کیا ہے، کوئی ایمان والا مسلمان شروع نہیں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر تیمور لنگ لے کے آیا اس چیز کو، 7 بادشاہوں نے اپنے دور میں اس کو عروج بخشا، یہ چیز کرتے رہے یہاں تک کہ مسلمان سمجھنے لگے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تو خیر دوستو، یہ ساری چیزیں جو ہے سب کے سب خرافات ہے، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے دور کا، بلکہ اگر ان چیزوں میں ہم پڑھتے ہیں تو قرآن و حدیث سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور 2 بات کہیں گے، یہاں ہمارے لوگ پڑھے لکھے لوگ علماء لوگ ان کے ساتھ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں، امام ذکر کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ، کہاں؟ جیسے یہ خرافات آ گئی ویسے یہ الفاظ بھی آ گئے۔ اگر کہنا تھا تو امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے کبھی ممبروں پہ کسی مولوی کو، کسی خطیب کو آپ نے سنا؟ کسی نے لکھا ہو امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے لکھا ہو امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے کہا ہو امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے نہیں کہا۔ یہ بھی شیعوں کے، رافضیوں کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اس لیے زبان کو کنٹرول رکھ، امام کا لفظ نہیں کہہ سکتے، کہو تو سب کو کہو۔ یہاں شیعوں کا دیا ہوا عقیدہ ان کے 12 اماموں میں سے ایک امام یہ ہے، اور ان کے نزدیک امام جو ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے اور اس کا مقام نبیوں سے اونچا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی خدائی لے کر بیٹھ گیا، پورا نظام دنیا کا ان کا امام چلاتا، یہ ان کا عقیدہ ہے غیر مسلموں کا۔
اب ہم بھی امام کہتے ہیں تو گویا جانے انجانے میں ان کا عقیدہ قبول کریں۔ اسی طریقے سے علیہ السلام ان کے نزدیک ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے محدثین نے یہ لفظ جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کہا ہے، نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے کیا، اور صحابہ کے لیے رضی اللہ۔ لیکن یہ لوگ امام حسین علیہ السلام گویا نبوت کے برابر ان کو ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے برابر ان کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اس لیے جانے انجانے میں یہ دو الفاظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، سوچنا چاہیے کس کا عقیدہ ہے اور کیوں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہاں بھئی، آج بہت سے لوگ ہیں تماشائی بن کر ٹھہر جاتے ہیں، تعزیہ جا رہا ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ منظارہ، یہ تعزیہ جو ہے، جس نے تعزیہ کے پاس جو ٹھہرا، جو گیا، جو دیکھا، گویا وہ شخص ایسی قبر کی زیارت کی جس کے اندر مردہ نہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس شخص نے ایسے قبر کی زیارت کی جس میں مردہ نہ ہو، گویا اس نے مورتیوں کو، بتوں کو پوجا ہے۔ ہم ان کی تعداد وہاں تماشائی بن کر، اللہ کی قسم قرآن و حدیث دیکھو، حرام ہے تماشائی بن کر ٹھہرنا، دیکھنا، مزے لینا، ہنسنا۔ جتنا وہ کر رہے ہو گنہگار، اتنا ہم بھی قرآن و حدیث اور علماؤں کا فتویٰ ہے بت پوجا کرنے کے برابر ہے۔ اپنی اصلاح کر لو، عقیدے کی، ایمان کی حفاظت کر لو دوستو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔